رمل خان کی شادی کو بھی 6 مہینے ہوئے تھے۔ زیان سکندر اس کا شوہر تھا اور گھر کا مالک۔ دونوں نے محبت سے شادی نہیں کی تھی، گھر والوں نے طے کیا اور دونوں مان گئے۔ رمل سوچتی تھی شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے۔ زیان سوچتا تھا گھر چلانا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ دونوں ایک گھر میں رہتے تھے مگر الگ الگ۔ بات چیت کم تھی اور خاموشی زیادہ رہتی۔ رمل صبح اٹھتی، کھانا بناتی اور انتظار کرتی۔ زیان آتا، کھانا کھاتا، فون چلاتا اور چلا جاتا۔ رمل غریب گھر سے آئی تھی مگر پڑھی لکھی تھی۔ اس نے گریجویشن کی تھی اور کام کرنا چاہتی تھی، مگر زیان نے کہا تھا گھر سنبھالو بس، عورتوں کا کام گھر سنبھالنا ہوتا ہے اور بیویاں گھر سنبھالنے کے لیے لائی جاتی ہیں، نوکریاں کرنے کے لیے نہیں۔ رمل نے مانا مگر دل میں کچھ رہ گیا تھا۔ زیان امیر خاندان کا تھا اور مغرور بھی تھا۔ اس نے کبھی رمل کی تعریف نہیں کی تھی۔ رمل روز کھانا بناتی، گھر صاف کرتی، سجاتی، سنورتی، مگر زیان کی نظر میں یہ سب عام بات تھی۔ رمل نے سوچا شاید یہی شادی ہوتی ہے، مگر دل نے کہا نہیں، یہ ادھورا ہے۔ ایک رات زیان دیر سے گھر آیا۔ رمل نے کھانا گرم رکھا تو انتظار میں تھی رمل۔ زیان نے آتے ہی کہا آج باہر کھا آیا ہوں۔ رمل نے پوچھا بتایا کیوں نہیں مجھے؟ زیان نے کہا تمہیں بتانا ضروری نہیں۔ رمل نے کہا میں نے 2 گھنٹے انتظار کیا ہے تمہارا اور تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا مجھے؟ زیان نے کہا کام تھا مجھے، کیا سمجھ نہیں آتی؟ رمل نے کہا کام ہو تو بتا دیتے۔ زیان نے کہا میں جواب دہ نہیں تمہارے آگے۔ رمل خاموش ہو گئی اور اندر چلی گئی۔ رمل نے کمرے میں بیٹھ کر سوچا کیا یہی شادی ہے؟ کیا یہی ساتھ ہے؟ جواب دہ نہیں ہونے والا شوہر سے کیا ملتا ہے؟ رمل کی آنکھیں بھیگی مگر آواز نہیں۔ زیان باہر بیٹھا خاموشی سے۔ اسے پتا تھا رمل ناراض ہے کمرے میں، مگر اس نے جانا ضروری نہیں سمجھا۔ رمل نے سوچا کیا کروں، کیسے بتاؤں، یہ گھر ہے مگر اپنا نہیں لگتا، اور آنسو آئے اور تکیے میں چھپ گئے۔ زیان دفتر میں بڑا آدمی تھا سب کے نزدیک، وہاں اس کی بات سنی جاتی تھی اور مانی جاتی تھی، مگر گھر آ کر وہ تھکا ہوا ہوتا تھا، بات کرنے کی توانائی ہوتی زیان نے سوچا رمل سمجھدار ہے، سنبھال لے گی، گھر کا کام اس کا ہے، میرا کام الگ ہے۔ مگر زیان کو پتہ نہیں تھا ایک بات کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، گھر انسانوں سے بنتا ہے، باتوں سے بنتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا ابھی تک۔ زیان کی ماں نے ایک بار کہا تھا بیٹا رمل اکیلی لگتی ہے گھر میں۔ زیان نے کہا ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے اسے؟ ماں نے کہا اس سے بات کیا کرو۔ زیان نے کہا کام سے تھکا آتا ہوں۔ ماں نے کہا رمل بھی گھر میں کام کرتی ہے۔ زیان نے کہا وہ تو اس کا کام ہے۔ ماں نے کہا زیان یہ سوچ غلط ہے۔ زیان نے کہا ٹھیک ہے ماں، دیکھتا ہوں۔ مگر اگلے دن بھی کچھ نہیں بدلا۔ رمل نے صبر سے 6 ماہ گزارے، ہر دن اٹھتی، کام کرتی اور سوتی، زیان کے لیے سب کرتی، اس کے گھر والوں کے لیے سب کرتی، کسی سے کچھ نہیں کہتی، کسی سے نہیں کہا کہ تکلیف میں ہے۔ ماں کو فون آتا تو ہنس کر بتاتی بہت خوش ہے، سب ٹھیک ہے ماں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اندر ایک حالی پن بڑھتا جاتا تھا۔ رمل کو یاد آتی اپنی پرانی زندگی، وہ کلاسز، وہ دوستیاں، وہ خواب، وہ سب کچھ۔ اب سب کچھ ایک گھر میں سمٹ گیا تھا اور وہ گھر بھی اپنا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن رمل کی سہیلی نوشین آئی۔ نوشین نے رمل کو دیکھا اور پوچھا یار تم ٹھیک ہو، کچھ بدلی سی لگتی ہو؟ رمل نے کہا نہیں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ نوشین نے کہا جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ رمل کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ سن کر نوشین نے پاس بیٹھ کر ہاتھ تھاما۔ رمل نے سب بتایا اور روتی رہی۔ نوشین نے کہا بتاؤ زیان کو سب کچھ۔ رمل نے کہا کیسے بتاؤں، وہ سنتا ہی نہیں، اور نہ ہی وہ سنے گا اور نہ ہی وہ سننا چاہتا ہے۔ نوشین کے جانے کے بعد رمل نے سوچا آج زیان سے بات کرنی ہے ضرور۔ زیان آیا اور معمول سے بیٹھ گیا۔ رمل نے کہا زیان آج بات کرنی ہے۔ زیان نے فون رکھا اور رمل کو دیکھا، ہاں بولو۔ رمل نے کہا ہم بات نہیں کرتے کبھی۔ زیان نے کہا کام ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ رمل نے کہا میں بھی کام کرتی ہوں گھر میں، مجھے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ زیان نے کہا وہ گھر کا کام ہے۔ رمل نے کہا میرا کام کام نہیں ہے کیا؟ زیان نے کہا رمل کیا چاہتی ہو تم؟
رمل نے کہا بات چاہیے، توجہ چاہیے۔ زیان نے کہا میں دیتا ہوں توجہ۔ رمل نے کہا کب کب دیتے ہو یہ بھی بتاؤ، کب تم نے توجہ دی، کب تم نے مجھ سے بات کی؟ زیان خاموش ہو گیا، جواب نہیں آیا۔ رمل نے کہا میں انسان ہوں، نوکر نہیں۔ زیان نے کہا میں نے نوکر نہیں کہا۔ رمل نے کہا محسوس کرواتے ہو۔ مگر زیان نے کہا تمہاری غلط فہمی ہے، رمل نے کہا اور پھر اندر چلی گئی۔ زیان بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کافی دیر تک۔ رمل کے الفاظ ذہن میں گھومتے رہے، میں انسان ہوں، نوکر نہیں، یہ جملہ۔ زیان نے سوچا کیا واقعی ایسا کیا میں نے؟ کیا واقعی میں نے اپنے ساتھ اپنی بیوی کو اتنی تکلیف دی کہ وہ خود کے بارے میں ایسا سوچتی ہے؟ کیا رمل سچ کہہ رہی تھی آج؟ زیان نے یاد کیا پچھلے 6 ماہ رمل نے ہر کام کیا اور کبھی نہیں کہا۔ زیان نے کبھی پوچھا نہیں تھا کہ ہو، کبھی نہیں کہا کھانا کھایا اچھا تھا، یا کچھ بھی نہیں کہا۔ آج کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں پوچھا کیسا لگتا ہے تمہیں؟ زیان اٹھا اور کمرے کی طرف گیا۔ رمل سوئی نہیں تھی، چھت کو دیکھ رہی تھی۔ زیان نے آہستہ سے آواز دی رمل۔ رمل نے نہیں دیکھا اور خاموش رہی۔ زیان نے کہا رمل میں نے غلط کیا۔ رمل نے حیرت سے زیان کو دیکھا۔ زیان نے کہا سچ ہے جو تم نے کہا، میں نے کبھی توجہ نہیں دی تم پر، کبھی میں نے تم سے پیار سے بات دور کی بات بھی نہیں کی۔ رمل کی آنکھیں بھر آئیں یہ سن کر۔ زیان نے کہا مجھے معاف کر دو آج۔ رمل نے کہا معافی سے کام نہیں چلتا۔ زیان نے کہا جانتا ہوں بدلنا ہوگا۔ رمل نے کہا دیکھتی ہوں کتنا بدلتے ہو۔ زیان نے کہا موقع دو مجھے ایک بار۔ رمل نے کہا موقع ہے مگر وقت کم ہے۔ زیان نے کہا سمجھ گیا ہوں بالکل۔ دونوں خاموش رہے اور رات گزری، مگر کچھ بدل گیا تھا اس رات میں۔ ایک دیوار ٹوٹی تھی اور روشنی آئی تھی۔ آگے کا سفر ابھی باقی تھا، بہت زیادہ سفر تھا۔ اگلی صبح زیان نے پہلے اٹھ کر چائے بنائی۔ رمل کچن میں آئی تو حیران ہو گئی۔ زیان نے کہا بیٹھو میں نے بنائی ہے۔ رمل نے حیرت سے دیکھا اور بیٹھ گئی۔ زیان نے چائے دی اور سامنے بیٹھ گئی۔ رمل نے پوچھا آج کیا ہوا زیان کو؟ زیان نے کہا کچھ نہیں بس کرنا تھا۔ رمل نے چائے لی اور خاموش رہی۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی لگی رمل کو۔ دفتر جاتے ہوئے زیان نے کہا رمل نے پوچھا کیا ہے بتاؤ مجھے، کوئی فائل چاہیے کوئی؟ زیان نے کہا آج کچھ خاص بناؤ۔ رمل نے کہا کوئی مہمان آئے کیا؟ زیان نے کہا نہیں بس ہم دونوں کے لیے۔ رمل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زیان نے دیکھا اور خود بھی مسکرایا۔ رمل نے کہا ٹھیک ہے بناؤں گی آج کچھ خاص۔ زیان نے کہا شکریہ اور باہر چلا گیا۔ رمل نے سوچا شاید بدل رہے ہیں آج سے دونوں۔ زیان کی ماں نے اسی دن فون کیا، کہا زیان کل میں آ رہی ہوں گھر۔ رمل نے فون اٹھایا اور کہا جی ضرور امی ضرور آئیں۔ ساس نے کہا رمل گھر صاف ہو؟ رمل نے کہا جی بالکل صاف ہوگا، آپ اس چیز کو لے کے پریشان نہ ہوں ماں، سب ٹھیک ہوگا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تم سے یہی امید ہے۔ رمل نے کہا جی کتنے مہمان؟ ساس نے کہا کل مہمان بھی آئیں گے۔ رمل نے کہا جی ماں کتنے مہمان آئیں گے؟ ساس نے کہا 10-12 آدمی ہوں گے۔ رمل نے کہا جی میں تیاری کر لوں گی ماں۔ فون رکھا اور سوچتی رہی دیر تک۔ رمل نے زیان کو فون کیا اور بتایا۔ زیان نے کہا ماں نے مجھے بھی بتایا۔ رمل نے کہا اتنے مہمانوں کا کھانا تنہا بناؤ گی؟ زیان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں تم کر لو۔ زیان نے کہا زیان یہ بہت کام ہے۔ زیان نے کہا ماں کے گھر والے ہیں۔ رمل نے کہا میری مدد نہیں ہوگی کیا؟ زیان نے کہا ماما کر لیں گی ساتھ، کوئی بات نہیں۔ رمل نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ جلدی۔ زیان نے کہا آتا ہوں فکر مت کرو۔ ساس شمیم بیگم آئیں اور گھر دیکھا، کہا رمل سجاوٹ ٹھیک نہیں ہے یہاں۔ رمل نے کہا جی ماں بتائے کہاں سے کیا بدلنا ہے؟ کیا بدلوں؟ کہاں سے صحیح صفائی نہیں ہوئی؟ رمل نے کہا جی شمیم بیگم نے کہا پردے بدلو پہلے۔ رمل نے کہا جی کل بدلوں گی۔ شمیم بیگم نے کہا آج ہی بدلنے ہیں۔ رمل نے کہا جی دکان سے لے آتی ہوں۔ شمیم بیگم نے کہا زیان لے آئے گا۔
زیان آیا تو ماں نے فہرست پکڑا دی۔ زیان نے رمل کو دیکھا اور اشارہ کیا۔ کھانا پکانا شروع ہوا اور مہمان آئے۔ رمل نے سب کچھ اکیلا سنبھالا آج۔ شمیم بیگم مہمانوں میں بیٹھی رہیں۔ رمل کچن اور ڈرائنگ روم میں بھاگتی رہی۔ ایک مہمان نے کہا، آپ کی بہو تو بہت محنتی ہے، سب کچھ کر لیتی ہے۔ شمیم بیگم نے کہا، ہاں کام کرتی ہے بہت زیادہ۔ رمل نے سنا اور اندر ہی اندر سے مسکرائی، مگر تھکاوٹ بہت تھی اور کمر درد تھا۔ مہمان گئے اور رمل بیٹھ گئی کرسی پر۔ زیان نے آ کر کہا، شکریہ رمل آج۔ رمل نے کہا، تھک گئی ہو آج بہت زیادہ۔ زیان نے کہا، جانتا ہوں بہت کام تھا، بہت زیادہ تھک چکی ہوگی تم۔ رمل نے کہا، اگلی بار مدد کرو میری۔ زیان نے کہا، ٹھیک ہے ضرور کروں گا۔ رمل نے کہا، وعدہ ہے زیان آپ کا؟ زیان نے کہا، ہاں وعدہ ہے میرا، میں مدد کروں گا تمہاری، ضرور کروں گا۔ شمیم بیگم نے یہ سنا اور چپ رہیں۔ انہوں نے رمل کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا اور پھر کمرے میں چلی گئیں۔ رات کو زیان اور رمل نے ساتھ کھانا کھایا اور بہت ساری باتیں کیں۔ ایک ہفتے بعد رمل نے زیان سے کہا، زیان میں نوکری کرنا چاہتی ہوں اب، میں گھر نہیں بیٹھ سکتی زیادہ دیر، میں بہت بور ہوتی ہوں۔ زیان نے حیرت سے کہا، کیوں کیا ہوا؟ رمل نے کہا، میں پڑھی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ زیان نے کہا، گھر ہے کیا کم ہے؟ رمل نے کہا، گھر اور کام دونوں کر سکتی ہوں۔ زیان نے کہا، مجھے پسند نہیں یہ بات۔ رمل نے کہا، کیوں پسند نہیں بتاؤ ذرا۔ زیان نے کہا، لوگ کیا کہیں گے سوچو۔ رمل نے کہا، لوگوں سے زیادہ میں اہم ہوں۔ زیان خاموش ہو گیا یہ جواب سن کر۔ رمل نے کہا، میرا خواب ہے کام کرنا۔ زیان نے کہا، مگر گھر کا کیا ہوگا رمل؟ رمل نے کہا، دونوں مل کر سنبھالیں گے۔ زیان نے کہا، یہ آسان نہیں ہے رمل۔ رمل نے کہا، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ زیان نے کہا، سوچنا ہوگا مجھے یہ۔ رمل نے کہا، سوچو مگر جلدی سوچو۔ زیان نے کہا، کیوں جلدی کیا ہے؟ رمل نے کہا، موقع ملا ہے جاب کا۔ زیان نے ماں کو بتایا رمل کی بات کہ رمل یہ سب کرنا چاہتی ہے، اور شمیم بیگم نے کہا، نوکری کرے گی بہو اب؟ جتنی مرضی کرے۔ زیان نے حیرت سے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ شمیم بیگم نے کہا، لڑکی پڑھی لکھی ہے، اسے گھر میں بند کرنا ٹھیک نہیں۔ زیان نے کہا، مگر ماں گھر کا کیا ہوگا؟ شمیم بیگم نے کہا، دونوں مل کر کریں۔ زیان نے کہا، یہ تو پہلے نہیں کہا۔ شمیم بیگم نے کہا، آپ کہہ رہی ہوں نا تو اس بات کو سمجھو، رمل نے محنت کی ہے، دیکھا ہے میں نے۔ زیان نے گھر آ کر رمل کو بتایا، ماں نے اجازت دے دی ہے نوکری کی اور وہ خوش ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ نوکری کرنے دو، اب لڑکی پڑھی لکھی ہے، اس کو بند کرنا قید کرنا اچھا نہیں۔ رمل کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ اس نے کہا، سچ میں زیان بتاؤ؟ رمل نے کہا، ٹھیک سچ کہہ رہا ہوں میں۔ رمل نے کہا، شکریہ زیان، سچ میں۔ زیان نے کہا، شرط ہے مگر۔ رمل نے کہا، کیا شرط ہے بتاؤ ذرا۔ زیان نے کہا، ساتھ مل کر گھر بھی چلائیں گے۔ رمل نے کہا، یہ شرط منظور ہے مجھے۔ رمل نے نوکری شروع کی اور خوش تھی، بہت خوش تھی۔ پہلے دن دفتر گئی اور واپس آئی، چہرے پر وہ چمک تھی جو غائب تھی، وہ خوشی تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ زیان نے دیکھا اور کچھ محسوس کیا۔ رمل نے کہا، زیان آج بہت اچھا لگا۔ زیان نے کہا، بتاؤ کیا ہوا دفتر میں، سب بتاؤ مجھے۔ رمل نے سب بتایا اور زیان سنتا رہا۔ زیان نے کہا، اچھا کیا تم نے رمل۔ رمل نے کہا، شکریہ اجازت دینے کا۔ زیان نے کہا، تمہارا حق تھا رمل، تم جو کرنا چاہو کر سکتی ہو، یہ تمہاری زندگی ہے، تمہارے خواب ہیں، جو تم چاہو وہ کرو۔ مگر گھر کا کام بھی تھا رمل پر۔ دفتر سے تھکی آتی اور کھانا بناتی، زیان کو پتہ تھا مگر چپ رہتا۔ ایک دن رمل بہت تھکی ہوئی آئی، کھانا نہیں بن سکا اور رات ہو گئی۔ زیان نے کہا، کھانا نہیں بنا آج؟ رمل نے کہا، تھکی ہوں بہت، معاف کر دو نا آج۔ زیان نے کہا، ٹھیک ہے باہر چلتے ہیں، باہر سے کچھ کھاتے ہیں۔ رمل نے حیرت سے زیان کو دیکھا۔ زیان نے کہا، چلو کھانا گھر سے باہر کھاتے ہیں، کیا دیکھ رہی ہو؟ باہر کھانا کھاتے ہوئے زیان نے کہا، رمل ایک بات کہنی تھی مجھے۔ رمل نے کہا، کیا بات ہے بتاؤ۔ زیان نے کہا، گھر کا کام بانٹتے ہیں۔ رمل نے حیرت سے کہا، سچ میں؟ زیان نے کہا، ہاں سچ میں، سچ کہہ رہا ہوں، گھر کا کام بانٹتے ہیں، تم دفتر بھی کرو گھر بھی کرو۔ یہ ٹھیک نہیں، اب مجھے اچھا نہیں لگتا۔
رمل کی آنکھیں بھر آئیں اسی لمحے کے لیے۔ اس نے کہا زیان نے سوچا نہیں تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے، کہ تم میری ہر کام میں سپورٹ کرو گے، تم میرے ساتھ کھڑے رہو گے۔ زیان نے کہا دیر سے سوچا مگر سوچا۔ رمل نے کہا شکریہ زیان، بہت شکریہ۔ زیان نے کہا شکریہ نہیں، بس ٹھیک ہے۔ رمل نے کہا نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ زیان نے کہا اتنا بڑا نہیں ہے یہ۔ رمل نے کہا میرے لیے بہت بڑا ہے۔ زیان نے پہلی بار رمل کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کچھ دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ خوشی جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے آئے۔ زیان کو احساس ہوا کتنا کم دیا تھا۔ ایک دن شمیم بیگم نے رمل کو بلایا، اکیلے میں بٹھا کر کہا بات سنو۔ رمل نے کہا جی امی بتائیں کیا بات ہے۔ شمیم بیگم نے کہا میں غلط کیا۔ رمل نے حیرت سے کہا کیا مطلب ماما؟ شمیم بیگم نے کہا زیان کو ایسا میں نے بنایا، مطلب یہ سوچ دی کہ بیوی نوکر ہے۔ رمل نے کہا امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شمیم بیگم نے کہا سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، میری غلطی تھی اور معاف کرنا مجھے بیٹا۔ رمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا امی امی آپ نے معافی مانگی؟ شمیم بیگم نے کہا ہاں کیوں غلط تھا؟ رمل نے کہا آپ میری ماں ہیں۔ شمیم بیگم نے رمل کو گلے لگایا۔ آج دونوں کچھ دیر خاموش رہیں آنسوؤں میں۔ شمیم بیگم نے کہا زیان اچھا لڑکا ہے مگر سیکھنے کی ضرورت ہے اسے ابھی۔ رمل نے کہا سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ شمیم بیگم نے کہا تم نے صبر کیا۔ اس رات زیان نے رمل کو کہا بیٹھو۔ رمل بیٹھ گئی اور زیان نے سانس لی۔ زیان نے کہا رمل ایک بات کہنی ہے۔ رمل نے کہا کہو۔ زیان میں سن رہی ہوں۔ زیان نے کہا میں نے تمہیں وقت نہیں دیا جتنا تمہارا حق تھا اور ہے۔ میں نے سوچا گھر دیا، پیسے دیے، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ گھر یا پیسے سے گھر نہیں ہوتا، زندگی میں بہت کچھ اور بھی ہوتا ہے، پیار، وقت، عزت۔ رمل نے کہا زیان آج کیا ہوا؟ زیان نے کہا ماں نے آنکھیں کھول دیں۔ زیان نے کہا رمل میں بدلنا چاہتا ہوں، وہ شوہر بننا چاہتا ہوں جو تمہیں چاہیے۔ رمل نے کہا زیان مجھے زیادہ نہیں چاہیے، بس توجہ چاہیے اور عزت چاہیے۔ زیان نے کہا دونوں دوں گا، وعدہ ہے میرا تم سے۔ رمل نے کہا وعدہ نبھانا آسان نہیں ہے۔ زیان نے کہا جانتا ہوں، کوشش کروں گا۔ رمل نے کہا کوشش کافی ہے مجھے۔ زیان نے پہلی بار رمل کا ہاتھ تھاما اور رمل کا دل بھر آیا اس لمحے کے لیے۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے کچھ دیر اور زیان کا ہاتھ رمل کے ہاتھ میں تھا۔ باہر رات تھی اور اندر پہلی بار خوشی تھی۔ گھر جیسے گھر لگ رہا تھا اور وہ گھر رمل کا۔ زیان نے کہا رمل خوش ہو آج؟ رمل نے کہا ہاں آج پہلی بار خوش ہوں۔ زیان نے کہا پہلی بار کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ رمل نے کہا کیونکہ آج تم ساتھ ہو میرے۔ زیان نے کہا ہمیشہ ساتھ تھا میں، بس کچھ چیزیں جو انسان غلط کرتا ہے وہ کر رہا تھا۔ زیان نے کہا رمل معاف کرو مجھے۔ رمل نے کہا ہاں معاف کیا آج میں نے تمہیں۔ زیان نے کہا اتنی جلدی معاف کر دیا؟ رمل نے کہا کیونکہ تم بدلنا چاہتی ہو اس لیے معاف کیا، جو بدلنا چاہے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ زیان نے کہا رمل تم بہت اچھی ہو، بہت زیادہ۔ رمل نے کہا پہلی بار کہا یہ تم نے؟ زیان نے کہا ہاں دیر سے کہا مگر کہہ دیا۔ رمل نے کہا دیر سے بھی اچھا لگا مجھے۔ زیان نے کہا آگے سے جلدی کہوں گا۔ بس یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی سپورٹ کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔